السلام علیکم دوستوں، ایک نئی ویڈیو میں خوش آمدید۔ آج کا ہمارا موضوع ایک ایسے ڈیم کے بارے میں ہے جو اپنی تکمیل کے بعد پانی سٹور کرنے کے لحاظ سے پاکستان کا تربیلا کے بعد دوسرا سب سے بڑا ڈیم قرار پائے گا۔ اس کی بجلی پیدا کرنے کی صلاحیت لاگت کب شروع ہوا اور کب مکمل ہوگا، آج ہم بات کرنے والے ہیں۔ امر بھاشا ڈیم کی دریائے سندھ دنیا کے طویل ترین دریاؤں میں سے ایک ہے، جس کی لمبائی تقریباً 3180 کلومیٹر یعنی 1980 میل ہے۔ پانی کی فراہمی کے لحاظ سے اس کا تخمینہ سالانہ بہاؤ تقریباً 243 کیوبک کلومیٹر ہے، جسے اوسطاً سالانہ بہاؤ کے لحاظ سے عالمی سطح پر 50 بڑے دریاؤں میں سے ایک بناتا ہے۔ دریائے سندھ کی ابتدا چین کے تبت خود مختار علاقے سے ہوتی ہے۔ میام جھیل کے قریب تقریباً 5500 میٹر کی بلندی پر یہ کشمیر کے متنازع علاقے سے شمال مغرب میں بہتا ہے، پھر تیزی سے جنوب کی طرف مڑتا ہے۔ کراچی کے قریب بحیرہ عرب میں گرنے سے پہلے تبت کے خود مختار علاقے لداخ، مقبوضہ کشمیر، گلگت بلتستان، خیبر پختونخوا، پنجاب، سندھ سے گزرتا ہے۔ اس وقت پاکستان میں ہائیڈرو الیکٹرک پاور دریائے سندھ اور اس کے معاون ندیوں کے ساتھ کئی بڑے ڈیموں اور پاور اسٹیشنوں کے ساتھ پاکستان میں ہائیڈرو الیکٹرک پاور کے کل صلاحیت تقریباً 10,635 میگا واٹ ہے۔ اس صلاحیت کے باوجود پاکستان میں ہائیڈرو پاور پیدا کرنے کی گنجائش 50,000 میگا واٹ ہے، مگر پاکستان اپنے پن بجلی، سیاسی علاقائی تنازعات اور سیاسی عدم استحکام نئے منصوبے لگانے پر ناکام رہا۔ دیامر بھاشا ڈیم کا سب سے پہلے سنگ بنیاد 1998 میں اس وقت کے وزیر اعظم پاکستان میاں محمد نواز شریف نے رکھا۔ یہ سنگ بنیاد صرف تختی کے حد تک رہا۔ اس کے بعد اس کا دوسرا سنگ بنیاد نومبر 2008 میں پیپلز پارٹی کی حکومت میں رکھا گیا۔ اس کے سنگ بنیاد کی سب سے بڑی وجہ کالا باغ ڈیم کو ہمیشہ کے لیے دفن کرنے کے لیے اسمبلی سے قانون پاس کرانا تھا۔ کالا باغ ڈیم سے نظریں ہٹانے اور پنجاب میں اپنا ووٹ بینک برقرار رکھنے کے لیے بھاشا ڈیم کا سنگ بنیاد رکھا گیا۔ اگست 2012 تک بڑے اسپانسرز کی جانب سے اس منصوبے کی مالی امداد سے پیچھے ہٹنے کی وجہ سے اس منصوبے کو کئی دھچکوں کا سامنا کرنا پڑا، کیونکہ ورلڈ بینک اور ایشیائی ترقیاتی بینک دونوں نے اس منصوبے کی مالی معاونت کرنے سے انکار کر دیا تھا۔ ان کے مطابق اس کا مقام متنازع علاقے میں ہے۔ پاکستان نے اس کو سی پیک کے تحت تعمیر کرانے کی کوشش کی، مگر 14 نومبر 2017 کو پاکستان نے چین پاکستان اقتصادی راہداری کے فریم ورک کے تحت ڈیم کی مالی عنایت کے لیے اپنی بولی ترک کر دی، کیونکہ چین نے اس منصوبے کی ملکیت سمیت سخت شرائط رکھی تھی۔ چین نے اس ڈیم کی لاگت تخمینہ تقریباً $14 بلین لگایا تھا اور اپنی سرمایہ کاری کو محفوظ بنانے کے لیے چین چاہتا تھا کہ پاکستان اسے ایک اور آپریشنل ڈیم دینے کا عہد کرے۔ 4 جولائی 2018 کو سپریم کورٹ آف پاکستان نے پانی کی کمی کو دور کرنے کے لیے حکومت کو ڈیم کی تعمیر شروع کرنے کی ہدایت کی۔ اس وقت کے عدالت کے چیف جسٹس ثاقب نثار نے ڈیموں کی تعمیر کے 10 لاکھ پاکستانی روپے کا عطیہ دیا۔ 13 مئی 2020 کو پاکستانی حکومت نے ڈیم کی تعمیر کے لیے چائنا پاور اور فنٹائر ورکس آرگنائزیشن کے مشترکہ منصوبے کے ساتھ 442 بلین روپے کے معاہدے پر دستخط کیے۔ عمران خان کی حکومت نے 2021 میں پاکستان کا پہلا گرین بانڈ جاری کر کے ان مالی چیلنجوں سے نمٹا۔ بانڈ کو سرمایہ کاروں کی جانب سے زبردست رد عمل ملا، کیونکہ اسے ضرورت سے 4 گنا زیادہ سرمایہ کاروں کے سبسکرائب کر دی گئی، جو ضرورت سے زیادہ سرمایہ کاری کے لیے تیار تھی، جس سے $500 ملین کا اضافہ ہوا۔ دیامر بھاشا ڈیم ایک کنکریٹ سے بھرا گریوٹی ڈیم 272 میٹر اونچائی کے ساتھ کنکریٹ سے بنا ہوا دنیا کا سب سے بڑا ڈیم ہوگا۔ اس کی کرسٹ لمبائی 1 کلومیٹر سے زیادہ ہوگی۔ ہائیڈرو پاور جنریشن کے ذریعے 4500 میگا واٹ بجلی پیدا کرے گا۔ پاکستان کے لیے اضافی پانی 10.5 کیوبک کلومیٹر پانی ذخیرہ ہوگا، جسے آب پاشی اور پینے کے لیے استعمال کیا جائے گا۔ دیامر بھاشا ڈیم میں سٹور ہونے والا پانی، جو دریا کے سالانہ بہاؤ کا تقریباً 15% ہے، خیبر پختونخوا کے ضلع کوہستان اور پاکستان کے زیر انتظام کشمیر کے گلگت بلتستان کے ذریعے دیامر کے درمیان دریائے سندھ پر ہے۔ یہ چلاس شہر سے 40 کلومیٹر نیچے اور تربیلا سے 315 کلومیٹر اوپر واقع ہے۔ دیامر بھاشا ڈیم سے تربیلا ڈیم کی زندگی میں تقریباً 35 سال کی توسیع متوقع ہے اور اونچے سیلاب کے دوران دریائے سندھ کے نیچے کی طرف سیلاب سے ہونے والے نقصان کو کنٹرول کرنا اور فصلوں کی پیداوار میں اضافہ کرے گا اور کسانوں کی روزی روٹی کو سہارا دے گا۔ تعمیر کے دوران اور بعد میں ملازمتیں پیدا کر کے اور مستحکم بجلی کی فراہمی فراہم کر کے معیشت کو فروغ دے گا۔ یہ ڈیم دریائے سندھ پر سال بھر پانی فراہم کرنے میں مدد کرے گا، جو زراعت اور روزمرہ کے استعمال کے لیے بہت اہم ہے۔ یہ سیلابوں کو کنٹرول کرنے میں بھی اہم کردار ادا کرے گا اور نیچے کی طرف آنے والے سیلابی پانیوں کا انتظام کر کے دیامر بھاشا ڈیم پاکستان کے لیے ایک یادگار منصوبہ ہے۔ اب آتے ہیں ڈیم کو موجودہ صورتحال کی طرف سے۔ اس کا پہلا مرحلہ زمین کی خریداری اور لوگوں کی آباد کاری تھی۔ دیامر بھاشا ڈیم کے لیے زمین کی خریداری کا عمل مکمل ہو چکا ہے۔ اس منصوبے کے لیے تقریباً 37,500 ایکڑ درکار اراضی خریدی گئی۔ آبادی کی بحالی کا مرحلہ، جس میں تقریباً 30,000 لوگوں کو دوبارہ آباد کرنے اور نیو ماڈل گاؤں کی تعمیر کے منصوبے مکمل ہونے کے قریب ہیں۔ دوسرا مرحلہ، جس میں ڈیم سائٹ پر بھاری مشینری اور میٹیریل کی فراہمی کے لیے روڈز کی تعمیر تھی، 175 کلومیٹر روڈ تعمیر کیا گیا ہے، کیونکہ ڈیم
डैम में पानी भरने के दौरान कराकरम हाईवे का 104 किलोमीटर हिस्सा ज़ेरे आब आ जाएगा। इस वजह से कराकरम हाईवे और डैम के लिए मुतबादिल रूट तैयार किए गए हैं। तीसरा मरहला जिसमें स्पिलवेज की तामीर थी ताकि डैम की तामीर के लिए दरिया को खुश्क किया जा सके, इसलिए 2 टनल जो कि हर एक टनल 1 किलोमीटर पर मुश्तमिल है और एक नहर भी तामीर की गई है। चौथा मरहला जिसमें डैम की बुनियादी ढांचे की तामीर जिस पर काम तेजी से जारी है, इसके अंदर ऐसी तकनीक इस्तेमाल की जा रही है जो कि चाइना ने अपने सबसे बड़े डैम थ्री गॉर्जियस डैम में इस्तेमाल की थी, जो कि पानी जखीरा करने और बिजली पैदा करने के लिहाज से दुनिया का सबसे बड़ा डैम है। ऐसा लगता है कि इस डैम की तामीर काफी जदीद है और इसमें इंजीनियरिंग के कुछ मुतासिर कुन तकनीकी शामिल हैं। आला मयार की सीमेंट और हाई फाइबर केमिकल्स का इस्तेमाल पानी के दबाव और जल्जले के खतरात के खिलाफ डैम के इस्तेकाम को नुमाया तौर पर बढ़ा सकता है। 2028 तक तामीर मुकम्मल होने की तवक्को के साथ ये एक अहम बुनियादी ढांचे के मंसूबे की तरह लगता है, जिसका खिते पर काफी असर पड़ेगा। पांचवा और आखिरी मरहला जिसमें पावर हाउसेज की तामीर डैम के सिपलवे 14 रेडियल गेट्स पर मुश्तमिल होंगे, जिसमें से हर एक की पैमाइश 16.25 मीटर ऊंचाई और 11.5 मीटर चौड़ाई होगी। हर गेट की ज्यादा से ज्यादा पानी की अखराज की गुंजाइश 18,128 क्यूबिक मुकअब मीटर होगी। दियामर भाषा डैम हाइड्रो इलेक्ट्रिक सहूलत के लिए दरिया सिंध के दोनों किनारों पर 2 ज़ेरे जमीन पावर हाउसेज पर मुश्तमिल होगी, जिनमें से हर एक की 2250 मेगावाट की नस्ब सलाहियत होगी। हर पावर हाउस 375 मेगावाट सलाहियत के 6 टर्बो जनरेटर यूनिटों से लैस होगा। हर पावर हाउस के लिए बिजली के इस्तेमाल के ढांचे में 2 सज टैंक और 2 15.5 मीटर कतर की हाइड्रेज सुरंगें शामिल होंगी, जो हर एक 3 पेन स्टॉक से मुंसलिक होगी। हर ज़ेरे जमीन से अलग अलग ट्रांसफार्मर और स्विच गेयर क्योरनेस होंगे। हर पावर हाउस में पानी को 15.8 मीटर कतर की कैलरेस सुरंगों के जरिए वापस दरिया में छोड़ा जाएगा।